السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فرقان ساجد پراپرٹی اسپاٹ ریئل اسٹیٹ اینڈ بلڈرز بیری ٹاؤن کراچی کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں. اب لوگ سوال یہ کر رہے ہیں کہ جو پراپرٹی ٹیکس امپوز ہوا ہے اس کے اثرات جو ہے وہ مارکیٹ پہ کیا پڑیں گے, اور کنسٹرکشن انڈسٹری جس میں آلریڈی کاسٹ اتنی بڑھ چکی ہے سریے کی اور سیمنٹ کی, تو اس کے اثرات جو ہے وہ کہاں تک جائیں گے, اور مستقبل میں کوئی کمی بیشی کا امکان موجود ہے یا نہیں ہے. اور جو لوگ جو ہیں جو کنسٹرکشن میں مطلب یعنی کہ جو اپنے گھر کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں, جو اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا ریلیف ہو سکتا ہے یا نہیں ہوگا ان کے لیے کوئی ریلیف. میں اس سوال کو جو ہے وہ دو اسپیکٹ میں دیکھتا ہوں. ایک ریئل اسٹیٹ ہے. اب فیڈریشن آف ریئلٹرز کے صدر جو ہیں طاہر محمود صاحب, ان کا بھی بیان سامنے آ گیا کہ انہوں نے جو ہے وہ پراپرٹی ٹیکس جو نیا پراپرٹی ٹیکس امپوز کیا گیا ہے گورنمنٹ کی طرف سے بجٹ میں, اس کو انہوں نے مسترد کر دیا ہے. اور یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو ہے یہ اس سیکٹر کی جو ہے وہ تو تباہی ہے کہ آپ اس ٹیکس کو اتنا امپوز کر رہے ہیں. اب میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس سلسلے میں کہ جو ہے اس کے جو اثرات ہیں اس وقت مارکیٹ میں, اگر میں ایک محتاط اندازہ لگاؤں تو 50 سے 60% تک پڑیں گے. کیونکہ جو انویسٹر ہے وہ یہ سوچے گا کہ جو پلاٹ مجھے 1 کروڑ کا ملتا تھا اور نارملی وہ نیگوسیشن کر کے اس کو 97, 98 یا 99 پہ لے آتا تھا, تو اب وہ جو ہے وہ اس کو کتنے میں خریدے گا کہ اس کو جو ہے وہ بعد میں اگر وہ بیچتا ہے 6 مہینے یا سال کے بعد, تو وہ اپنے کیپٹل گین ٹیکس کو نکال کے اور جو ہے وہ اپنے 2% جو ہے وہ فائلر ٹیکس کو بھی نکال کے وہ جو ہے وہ پروفٹ میں آ سکے. تو اب یہ بات ہے کہ یہ پہلے تو ایسا اس طرح سے ہو جاتا تھا کہ آپ نے 97, 98 کے اندر خرید لیا اور آپ نے جو ہے وہ بعد میں جو ہے مارکیٹ چڑھی ہوئی ہے یا مارکیٹ چڑھنے والی ہے, تو آپ نے جو ہے نا اس کو گھما دیا, اس پلاٹ کو آگے بیچ دیا آپ نے, تو آپ کو جو ہے وہ اتنا پروفٹ, اس سے زیادہ کا پروفٹ مل جاتا تھا. لیکن اب ایسا پاسبل فی الحال اس سینیریو میں نظر اس لیے نہیں آ رہا کیونکہ اس وقت آلریڈی جو ہے وہ مارکیٹ جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہے. اور اس کے بعد یہ جو ہے پراپرٹی ٹیکس کا جو یہ جو پراپرٹی ٹیکس آیا ہے, تو اس کے امپوز ہونے کے بعد جو ہے وہ مارکیٹ کے اوپر لازمی سی بات ہے اس کے اثرات جو ہیں منفی پڑنے. میں یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں جو ہے وہ ہوتا ہی ہے کہ جیسے نارملی جو ہے وہ اب پہلے جو ہے 97, 98 کے اندر جو چیز مل رہی تھی وہ اب جو ہے وہ انویسٹر چاہے گا کہ اس کو 90 کے اندر ملے. اس کی ریزن یہ ہے کہ وہ اپنی ساری چیزوں کو کیلکولیٹ کرے گا کہ کس طرح سے جو ہے نا اس نے کیپٹل گین ٹیکس کو جو ہے وہ کرنا ہے, اسی کے اندر رکھنا ہے, اور اس کے بعد اس نے وہ 2% جو ہے فائلر ٹیکس کو کر کے پھر اس نے اپنا جو اگر مارکیٹ آگے چڑھتی ہے تو اس نے جو ہے وہ اس کو پلاٹ کو بیچنا ہے, اس سے جو ہے نا اتنا پروفٹ کمانا ہے. یہ ساری چیزوں کو اس کو کیلکولیشن میں لانا پڑے گا. یہ تو خیر میں ایک ایگزامپل کے طور پہ کہہ رہا ہوں. ابھی اس وقت مارکیٹ میں بائر ویسی کم ہے, اور چونکہ یہ جو پراپرٹی ٹیکس کا جو امپوز ہو گیا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے سیلر جو ہے وہ زیادہ مارکیٹ میں آ جائیں گے, اور بائر تو ویسے ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. 2021 تک جو مارکیٹ جو تھی وہ نارملی جو ہے وہ سیلر کی مارکیٹ کہلائی جاتی تھی. اس کی ریزن یہ ہے کہ سیلر اپنی مرضی سے جو ہے وہ اپنے مرضی کے ریٹ لگا کے نارملی مارکیٹ سے 2-4 لاکھ روپے اوپر ریٹ لگا کے وہ بیچا کرتے تھے. لیکن اب ایسا پاسبل نہیں ہے, ان کو مارکیٹ سے تقریباً 6-8 لاکھ ہو سکتا ہے 10 لاکھ بھی جو ہے نیچے آنا پڑے. بہرحال یہ تو ہو گیا ریئل اسٹیٹ سیکٹر کا حال. اب جو ہے وہ کنسٹرکشن کا جو ہے وہ یہ ہے کہ کنسٹرکشن میں جو ہے وہ آلریڈی سب کو پتہ ہی ہے کہ سریا اور سیمنٹ کا ریٹ کافی بڑھ گیا ہے. لیکن صرف سریا اور سیمنٹ کی بات نہیں ہے, اس میں ماربل, اس کے اندر جو ہے ٹائلز, اور اس کے اندر جو ہے وہ اپنا الیکٹرک وائرز جو ہوتی ہیں آپ کے, اور اس کے علاوہ آپ کے جو ہے بلاکس ہیں, اس کے علاوہ آپ کے جو دوسرے جو سامان ہیں اس میں بھی کافی مہنگائی بڑھی ہے. اور پچھلی جو گورنمنٹ تھی اس نے جو انہوں نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو جو انہوں نے ریلیف دیا تھا, اس کے بعد جو ہے وہ تیزی سے مانگ میں اضافہ ہوا تھا, تو اس وجہ سے بھی جو ہے وہ مہنگائی میں اضافہ ہوا تھا. لیکن چونکہ پیٹرول کا ریٹ بھی بڑھتا رہتا ہے تو صرف مانگ کی بات نہیں ہے, اب جو ہے وہ پیٹرول کے ریٹ کی وجہ سے بھی چیزوں میں کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے, اور اس کی وجہ سے بھی جو ہے نا مارکیٹ پہ افیکٹ پڑتا ہے. لیکن اب پراپرٹی ٹیکس کا جو امپوز ہو گیا اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اس کا جو اینڈ یوزر ہے وہ اس پہ بھی اثر پڑے گا. اور کنسٹرکشن کی کاسٹ جو ابھی ویسی بہت اوپر تک جا رہی ہے, اور ابھی پیٹرول کی جو ہے اسپیکولیشنز ہیں کہ 300 روپے تک کا جو ہے پیٹرول جائے گا, تو اس کے بعد جو ہے وہ کنسٹرکشن کاسٹ کہاں کے رکے گی اب اس کے بارے میں فی الحال کچھ کہا نہیں جا سکتا. لیکن یہ ضرور ہے کہ اس پر اس کے بہت منفی اثرات پڑیں گے, اور وہ لوگ جو اپنی حق حلال کی کمائی سے اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں ان کے پر اس کا بہت بڑا افیکٹ ہوگا.
اب یہ ہے کہ بہرحال گورنمنٹ کو چاہیے کہ اپنی اس پالیسیز پر ذرا غور کریں. ابھی جو ہے وہ آباد یعنی کہ ایسوسیشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے جو محسن شیخانی صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ہائی رائز بلڈنگ بنانا بند کر رہے ہیں. اور اس وقت بھی مارکیٹ میں خود چونکہ مارکیٹ میں ہوں تو اس وجہ سے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر جو لوگ ہیں ان کے اندر کافی مایوسی پھیلی ہوئی ہے کہ آگے ان کا مستقبل کیا ہے, کیونکہ اس ریئل اسٹیٹ سے اور کنسٹرکشن سے جو ہے وہ تقریباً صرف کنسٹرکشن سے 70 انڈسٹریز آپ کی وابستہ ہیں. ظاہر سی بات ہے سب لوگوں کا روزگار لگا ہوا ہے اس سے, اور ریئل اسٹیٹ سیکٹر سے بھی کافی لوگ وابستہ ہیں. اس کے اندر بھی ہزاروں لوگ آ گئے ہیں, نئے آنے والے کام کر رہے ہیں. اور میں اگر بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہی دیکھوں تو بحریہ ٹاؤن کراچی کے اندر ہی تقریباً کوئی ہزاروں کے قریب ڈیلرز ہیں جو کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں کام کر رہے ہیں. کنسٹرکشن کے اندر بھی جو ہے وہ کافی لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ بہرحال اس کو گورنمنٹ کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے, اپنی پالیسیز کو دیکھنا چاہیے کہ وہ جو ہے ان کی پالیسی کا جو ہے سیکٹر کے اوپر بڑا نگیٹو افیکٹ پڑے گا. تھوڑا سا پازیٹیو یہ ہے کہ اس میں کہ جیسے بہت سارے لوگ جو تھے وہ سالوں کے لیے انویسٹمنٹ کر دیتے تھے اور ان کا پلاٹ رکھا ہوا ہے, وہ پلاٹ کے اوپر بنانے کی طرف غور نہیں کر رہے ہیں یا سوچ نہیں رہے ہیں, انہوں نے رکھا ہوا ہے تو رکھا ہوا ہے پلاٹ. اب ایسے لوگ جو ہیں ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور ان کو لازمی سی باتیں سوچنا پڑے گا کہ ان کو پلاٹ کو جو ہے وہ اپنے ڈیولپ کرانا پڑے گا, گھر بنانا پڑے گا اس کے بعد, تاکہ جو ہے وہ کیپٹل گین ٹیکس کا جو ہے یا پہ جو ان کا جو فیڈرل ٹیکس ہے اس سے جو ہے وہ ان کو چھوٹ مل سکے. تو بہرحال یہ کہ اب ایسے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہوگی, اور جو کہ ہمارے اسلام میں بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے پیسے کی رولنگ رکھیں, تو اس لیے جو ہے وہ ایسے لوگوں کو جو ہے سوچنا پڑے گا کہ وہ اپنے پلاٹ کو پلاٹ ہی نہ رہنے دیں بلکہ اس پہ گھر بنائیں. تو اب یہ ہے کہ بہرحال اب دیکھتے ہیں اب آئندہ کی صورتحال کیا رہتی ہے.